السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو وہابی دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، سنواتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ آئیے آج پھر ایک دیوبندی دوگلا آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر طنز کرنے لگا، جبکہ یہ دیوبندی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا، پھر میں نے جب اس سے عقیدہ پوچھا تو چھپا رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے، بحث و مباحثہ میں، لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا ہے۔ خیر، آپ اس پوری گفتگو کو، پوری آڈیو کو باغور سنیے گا اور فیصلہ کیجئے گا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا ضروری ہے اس دور میں، اور یہ وہ پرفتن دور ہے جس دور کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا تو آسان ہے، پر ایمان بچانا اس دور میں مشکل ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے مرے تو جنت ملے گی، اور اگر بے ایمانی پہ مرے، ایمان برباد کر کے مرے، وہابی دیوبندی کے ساتھ رہ کر مرے، وہابی دیوبندیوں سے خوش ہو کر مرے، وہابی دیوبندیوں کی سپورٹ کر کے مرے، تو پھر ٹھکانہ جو ہے غلط ہی ہوگا۔ پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر گستاخ رسول کی محبت دل میں لے کے مرے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی بنے گا، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں لے کے مرے، چاہے ذرہ برابر ہی ایمان کیوں نہ ہو، سزا ملنے کے بعد جنت ملنا ہی ملنا ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے ہے اور دوزخ بے ایمانوں کے لیے ہے، رسول پاک کے گستاخوں کے لیے ہے، رسول پاک کی شان میں طنز کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے نبی کی، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یعنی توہین کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، گستاخی کرنا بہت بڑی بات ہو گئی، ان کی شان میں کمی نکالنا بہت بڑی بات ہو گئی، ان پر طنز کرنا بہت بڑی بات ہو گئی، ان کے کمالات پر انگلی اٹھانا بہت بڑی بات ہو گئی۔ یعنی ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، یعنی زور سے نہ بولو۔ مگر یہ وہابی دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر طنز کرتے ہیں، یہ دیوبندی گستاخ رسول۔ اچھا، میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور دیوبندی ہو، جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، دجالی پن نہ دکھائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شریف آدمی کبھی بد مذہب نہیں بن سکتا، وہابی دیوبندی نہیں بن سکتا۔ انصاف پسند آدمی، حق پسند آدمی کبھی گستاخ رسول بن ہی نہیں سکتا، کبھی وہابی دیوبندیوں میں جا ہی نہیں سکتا۔ سمجھے مسلمانوں؟ خیر، آئیے اس دیوبندی دوگلے کی دوگلی پالیسی دیکھیے، اس دیوبندی دوگلے کی جو ہے حقیقت کو سنیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر طنز کر رہا ہے، جبکہ تھانوی خود اقرار کر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فرشتے پیدا فرمائے، لوح و قلم پیدا فرمایا، زمین و آسمان پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور سے۔ اور یہ دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر طنز کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ تو بتائیے مسلمانوں، کیا ایسے کافروں کے ساتھ رہو گے آپ؟ ایسے کافروں کے ساتھ رہو گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر، حضور کے کمال پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، یہاں ہم جینے کے لیے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟
اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیے. خیر جو اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں. رسول پاک کے جتنے غلام ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جو اپنے والدین سے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے انشاءاللہ. اور اگر اپنے ماں باپ سے, رسول پاک سے اگر محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں سے میں کہوں گا بھی نہیں, کیونکہ جو رسول پاک کا نہیں ہو سکتا, اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا, وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں احمد بات کر رہا ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ احمد کون, کہاں سے؟ احمد بات کر رہا ہوں میں بدایوں سے. بتائیں سر, کس مسلک سے؟ جی کس مسلک سے؟ میں اہل سنت والجماعت سے بات کر رہا پہچان؟ ہوں. جی پہچان یہی پہچان ہے اہل سنت والجماعت. نہیں, مطلب اس دور میں کئی سارے فتنے موجود ہیں, تو سبھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, تو اہل سنت سے مراد کیا ہے آپ کی, یہ اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میں دیوبندیت سے وابستہ ہوں. اچھا اچھا, جی بولیے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. آپ عالم دین ہیں یا غیر عالم ہیں؟ آپ جی مقصد کی بات بولیے. نہیں, مقصد کی بات ایمان کریں گے. بچانے کے لیے یا کوئی بھی کسی طرح کا جہاد کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایمان بچنا چاہیے. جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ تیری داڑھی ٹوپی نہیں ہے, ارے میری بات تو سنو, تو جہاد میں مت جا. میری بات سنو, ہم آپ سے یہ معلوم کر رہے ہیں آپ عالم دین ہیں یا غیر عالم؟ کام کی بات کیجیے, کس عقیدے پر بات کرنا ہے, کس موضوع پر بات کرنا ہے, بات کیجیے. عالم دین کی چٹھی لکھوا کے لا کے دوں کیا؟ نہیں, میں آپ جو ہے نا, آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ بھڑکتے ہیں. آپ سے نہیں, میں نے تو نہیں بھڑکا آپ سے. یہ جواب ہو گیا کہ کام کی بات کریں. آپ جی جی, کام کی بات کیجیے, مطلب کی بات کیجیے. جو سوال کیا آپ, جو آپ کا اعتراض ہے وہ اعتراض کیجیے آپ. ارے میں کروں گا اعتراض بھائی, میں نے کروں گا اعتراض. میں آپ سے یہ معلوم کر رہا ہوں کہ سلمان بھائی. جی اچھا ٹھیک ہے بھائی جان, کام کی بات کیجیے. دیکھیے میں آپ سے یہ معلوم کر رہا ہوں آپ عالم دین ہیں یا غیر عالم ہیں؟ میں ہوں تو غیر عالم ہی, بتائیے. جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا مناظرہ بہت چلتا ہے یوٹیوب پر نور و بشر پہ. نور و بشر پہ کیا عقیدہ ہے آپ کا, کیا دلائل ہیں آپ کے؟ کیا چلتا ہے, سمجھ میں بات نہیں آئی. کیا آپ کا مناظرہ دیکھا تھا یوٹیوب پہ, آڈیو. مناظرے سے مراد مطلب کال ریکارڈنگ وغیرہ کر کے آپ ڈالتے ہیں, کیا بات؟ اچھا, تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ مناظرہ ہے. نہیں, مناظرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے نا گفتگو وہ. اچھا اچھا, میں اپنے مسلک کا عقیدہ بیان کرتا ہوں, دوسرے لوگ اپنے مسلک کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے علم غیب کے تعلق سے؟ علم غیب کی تو میں نے بات ہی نہیں کری, میں نے نور و بشر کی بات کری. نور و بشر, ہاں, نور و بشر کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ؟ ایک منٹ میں بھی آج کر رہا ہوں, فون مت کاٹنا ورنہ فون نہیں اٹھاؤں گا میں. اچھا, فون نہیں اٹھائیں گے آپ؟ کیوں؟ ایک لائن پہ رہ کے ایک ساتھ بات کیجیے. اب نہیں, میں بھی کام میں گھرا ہوا بات ہوں, کروں. سامنے سے کال کیا آ رہا ہے, کال نہیں اٹھایا میں نے, ادھر دوسرا اس والے فون پہ. نہیں, میں آپ کو سمجھے نہیں, میں نے کہا میں ہی بات کروں گا. نہیں, میں ابھی اگر بات کرتے ہیں تو کلیئر بات کیجیے, کیونکہ میں کام میں گھرا ہوا ہوں, بعد میں فون نہیں اٹھاؤں گا. ابھی بولیے, آپ کا نور و بشر پر کیا معاملہ ہے, کیا نظریہ ہے, کیا شکایت ہے ہم سے آپ کی؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی, آپ کا عقیدہ کیا ہے, میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ کا پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. میں بتا دوں گا, آپ بتائیے. اچھا, میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور نظریے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا کا خلاصہ ہو جائے پہلے, کہ حضور کی بشریت کے تعلق سے اور نورانیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یا پھر کسی اور تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے تعلق. ماشاء اللہ, سبحان اللہ.
تو میں اپنے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور افضل البشر بھی مانتا ہوں. آپ کیا مانتے ہیں؟ جی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. حیثیت واضح کریں, آپ نور کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ اچھا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بس اتنا واضح کریں, پہلے اتنا کلیئر کریں. پہلے اپنی طرف سے ابھی بات نہیں ہوگی. تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مانتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ مانتا ہوں. اب آپ بتائیے, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خالی بشر مانتے ہیں یا نور بھی مانتے ہیں؟ آپ کلیئر کیجئے نا پہلے. ابھی تو آپ کی بات ہی مکمل نہیں ہے تو میں اپنی بات کیسے پوری کر دوں؟ میں نے بتایا نا کہ میں حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور افضل البشر بھی مانتا ہوں. میں نے اس پر سوال یہ ہوا ہے کس نور کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ وہ بات کی بات ہوگی نا, میں نے بتا دیا نا. اب آپ بتائیے کہ آپ نور مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ صرف خالی بشر مانتے ہیں یا نور اور بشر دونوں مانتے ہیں؟ اپنی بات کو مکمل کریں بھائی صاحب. ارے بھائی میں نے اپنی بات مکمل کر دی نا کہ میں نور اور بشر. اچھا ایک منٹ, اس میں سوال ہو رہا ہے, کال آ رہا ہے, ایک منٹ ایسے رہیے, لائن پر رہیے, ایک منٹ. جی ہیلو, بہت رامی ہے. ہاں جی ابھی تو دیکھو ایک منٹ, پھر سے کال آنے لگا یار, ایک منٹ. ہیلو جی حضرت, لائن پہ رہیے صاحب, کوئی لائن پر ہیں, آپ رہیے لائن پہ. ہلو جی حضرت راشد بھائی. ہاں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہاں سے بس سے آنا رامپور سے ہی رہے گا, بریلی سے کہ ٹرین سے؟ نہیں بس سے آ جائیے آپ. ٹرین کا کوئی پتہ نہیں کب ہے, کس وقت ہے, کیا ہے نا, تو آپ بس سے آ جائیے. اور رامپور سول لائن مال گودام پہ اتر جانا. مال گودام پہ؟ ہاں ٹھیک, وہاں آ کے آپ مجھے کال کیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک, میں آئے وہیں مل لینا, تھوڑا ٹائم کم رہے گا میرے پاس. آ جاؤ حضرت, آ جاؤ, کوئی دقت نہیں ہے یار, اس غریب کے گھر بھی آ جاؤ, ٹوٹے پھوٹے گھر میں. پر وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب, تھوڑا وقت کا تقاضا ہے. اچھا چلیے میں آ رہا ہوں پھر. آئیے میں آ رہا ہوں, آئیے میں آ رہا ہوں پھر. ٹھیک ہے, جو کہیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضرت. جی جناب بتائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا ہاں کہ آپ پہلے حیثیت تو واضح کریں نا. ارے جناب, آپ نے کہا کہ آپ کیا مانتے ہیں, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, میں نے بتایا. اب آپ کا کلیئر کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ. خاموش رہیے, جب میں بولتا ہوں تو آپ خاموش رہیے, جب آپ بولتے ہیں تو میں خاموش ہوں. ٹھیک ہے, جب میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں تو آپ بھی میری بات کو سنیے. سنائیے. ہاں, اب آپ کا کلیئر کرنا جو ہے باقی رہ گیا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتے ہیں یا نور بھی مانتے ہیں. پہلے آپ اب کلیئر کیجئے, میں نے تو اپنا کلیئر کر دیا نا. ایک منٹ ذرا آپ لائن پر رہیے. ارے یار کیا معاملہ ہے, کیا. ہیلو جی فرمائیے گا. کیا ہوا, کیا کیوں کال کٹ کر دیا؟ ارے وہ کسی کا فون آ گیا تھا یار, بتائیے. ہاں تو دیکھیے, اچھا اب آپ پہلے اپنا بھی کلیئر کر دیجیے کہ آپ مفتی ہیں, مولوی ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں. آپ بھی بتائیے, آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں, کیا ہیں آپ؟ میں ابھی طالب علم ہوں, زیر تعلیم ہوں, تفسیر میں ہوں. تفسیر, تو مولویت کے کس جو ہے کورس میں آپ اس وقت موجود ہیں؟ 5 ماہ, 6 8 ماہ یا لاسٹ مولویت پڑھ لی یا افتہ کر رہے ہیں؟ میں سادسہ میں ہوں, سادسہ میں. اچھا ٹھیک ہے. تو مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں آپ کو منہ؟ جی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے مولوی صاحب, جی اب آپ اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ پیش کریں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف خالی بشر ہیں یا نور بھی؟ آپ کو بات مکمل ہو گئی؟ ہاں اب آپ بتائیے, میں تو خاموش ہو گیا, آپ سے پوچھ کے یہی سوال کا جواب دینا ہے. دیکھیں, آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی مانتا ہوں اور افضل البشر بھی مانتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی. اب اس پر میرا سوال یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیے, نور کس حیثیت سے مانتے ہیں, بشر کس حیثیت سے یار پہلے اپنا نظریہ تو کلیئر کریں بھیا. کتنے یار نظریہ مکمل ہوگا تب میں اپنا کروں گا. آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے, کیا نظریہ ہے, کیا مانتے ہو, یہی مقصد تھا نا آپ کا؟ جی میں نے کلیئر کیا, اب آپ کو کلیئر کرنا باقی ہے نا. نہیں, آپ پہلے کلیئر کیجیے. ایک منٹ, وہ ساری بحث بعد میں,
پہلے آپ کلیئر کیجئے. آپ اپنا عقیدہ پہلے مکمل بیان کریے گا, پھر اس کے بعد میں اپنے عقیدے پہ آؤں گا. اور میں نے ابھی آپ کا عقیدہ مکمل نہیں ہوا نا. آپ کیا قادر کیا لکھتے ہیں اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں, بہت فرق ہے. آپ پہلے اپنا عقیدہ مکمل بیان کریے گا. میں نے اپنا عقیدہ بتایا, آپ مکمل نہیں بتایا. آپ چھپا رہے ہیں, مکمل نہیں بتایا. آپ چھپا رہے ہیں, آپ چھپائیے مت, آپ واضح کیجئے, کلیئر کیجئے, ورنہ یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کے نمبر کے ساتھ. یہ نمبر آپ ہی کا ہے یا کرائے کا ہے؟ ارے سرکار آپ تو کچھ بھی کر لیں, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. نہیں تھوڑا سرکار بتائیے نا, یہ نمبر کرائے کا ہے یا آپ کا ہی ہے؟ ارے آپ کچھ بھی کریں, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. بتائیے تو سر, بتائیے تو, کم سے کم بتائیے تو, یہ نمبر آپ ہی کا ہے پرسنل اپنا یا کرائے کا لیا ہوا ہے؟ میرا ذاتی نمبر ہے, ذاتی ہے نا آپ کا؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے, ذاتی بھی ہے. چلیے جی. تو اب کلیئر کر دیجیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتے ہیں یا نور بھی مانتے ہیں؟ ذرا واضح کیجیے. میں اسی وقت کلیئر کروں گا جب آپ اپنے عقیدے کو پہلے واضح کریں گے. یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسے میں نے اپنا عقیدہ کلیئر کیا ویسے آپ بھی کلیئر کیجیے, آپ بھی بتائیے. آپ کی بات تھوڑی مانیں گے موصوف, آپ پہلے اپنے عقیدے کو واضح کریں. لوگ فیصلہ کریں گے, لوگ انصاف کریں گے. آپ نے جب مجھ سے میرا عقیدہ بیان, لوگ جو فیصلہ کریں گے کرنے تو مجھے اس سے حرج نہیں, مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے, میں معلوم کر رہا ہوں. آپ اپنا عقیدہ واضح کریں. دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو صحیح طریقے سے, اطمینان سے, پیار محبت سے اور انصاف کے ساتھ, ناانصافی کے ساتھ نہیں, انصاف کے ساتھ بات کر کے اپنے چار اکابر کو مسلمان ثابت کر دے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. ایسا ابھی تک کوئی دیوبندی پیدا نہیں ہوا. آپ بھی ایک چوٹی کا زور لگا دیجیے مولوی مولانا. ایسا کریں, میری بات سنیں. میرے پاس ابھی کوئی ایمرجنسی کال آ رہی ہے, میں آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے. تمہارے بس کی بات نہیں ہے, پہلے پڑھ لکھ لو, ٹھیک ہے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو بات کر سکو آگے میدان میں کود کے. یہ کام نہیں ہے بچوں کا, اس میں تیل نکل جاتا ہے اچھے دیوبندیوں کا. چلو آپ بتائیے, ہم آپ سے بات کریں گے. اپنا عقیدہ واضح کیجیے, پہلے اپنا عقیدہ آپ پہلے اپنے عقیدے کی مکمل وضاحت کریں. میں نے کی جتنا کرنا تھا مجھے. آپ کیا قابل کچھ اور بیان کرتے ہیں, آپ کیا قابل تو کچھ اور بیان کرتے ہیں, آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں, اپنے قابل سے آگے ہو گئے آپ. دیوبندی دھرم میں جھوٹ نہ بولا جائے تو دھرم ہی نہیں چلے گا. ارے دیوبندیت کو چھوڑو بھائی, اپنا عقیدے کی وضاحت کرو. دھرم میں جھوٹ نہ بولا جائے, مکاری نہ کی جائے تو دھرم ہی نہیں چلے گا. اور ایک بات کہہ دوں جو سچی اور کڑوی ہے جی, دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم, بے حیا, بے غیرت ہونا ضروری ہے. دیکھو میری بات سنو, انسان دیوبندی بن ہی نہیں سکتا, گستاخ رسول بن ہی نہیں سکتا. دیکھو میری بات سنو, اس طرح کی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کلیئر کیجیے اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ پیش کیجیے جناب. آپ کی بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں. اوقات میں رہ کے بات کریے گا. جو حقیقت ہے میں وہ واضح کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیوبندی ہر حقیقت بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے بھائی, ہوتی ہے. ہر حقیقت بیان کرنے کی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مظلوم کہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حرامی ہونا قرآن پاک سے ثابت کیا. ارے بھائی حرامی کسے کہتے ہیں؟ حرامی کی تعریف کریں آپ. جس کے بارے میں وہ بات کہی تھی, نہیں حرامی کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں؟ آپ پہلے حرام کی تعریف کریں. ارے وہ سب کر دوں گا, کریے گا, وہ سب کروں گا الحمدللہ. قرآن پاک میں جو حرامی کہا ہے, قرآن پاک میں جو کہا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے, سنیے قرآن پاک میں جو کہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے, یعنی اپنے باپ کی اولاد نہیں, یعنی وہ حرامی ہے. ٹھیک ہے, کس کو کہا گیا؟ یہ دیکھیے, یہ بات ادھر ادھر مت پھیلائیے, بات ادھر ادھر مت پھیلائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کروا رہا ہوں آپ سے. دیکھو میری بات سنو, ہم آپ سے پہلے عرض کر رہے ہیں, بات کرنی ہے سلیقے سے بات کریں گے, اوقات میں رہ کے بات کریے گا. آپ بدتمیزی بہت کرتے ہیں, سلیقے سے بات نہیں کرتا, سلیقے سے بات کریے گا, احتیاط سے بات کریے گا. بات سمجھ آئی؟ ہم اکابر کی عبارت پہ بھی بات کریں گے, گستاخی پر بات کریں گے. تو پہلے آپ کلیئر انسانیت کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے. آپ تمیز سے بات کریں گے, 10 گھنٹے بات کریں گے آپ سے, ہم بات کرنے کے لیے بالکل راضی ہیں. لیکن یہ دیوبندی کے یہ ہونا شرط ہے, وہ شرط ہے. ابھی ہم نے آپ سے یہ معلوم کیا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں. وضاحت کر سکتے ہیں تو کریے گا, ورنہ مت کریے گا. تمہارے بچوں کی بات نہیں بحث کرنا,
تمہارے جیسے بچوں کی بس کی بات نہیں ہے بحث کرنا. استاد کو بلا کے لے کے آؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. چلو چھٹی کرو. چلو بس بھاگ گئے. یہ دیکھو بریلی بھاگ رہا ہے, نور حسن بھاگ کے دیکھو بھاگ رہا ہے. یہ دیکھو سامعین دیکھو بھاگ رہا ہے, چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. آج کیوں بھاگ رہے بھائی؟ رکو. دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن. بھائی صاحب ہم کر تو رہے ہیں آپ سے بات. اپنا عقیدہ بیان کریے. جیسے میں نے ہمارے دو سوال ہیں کیا تو پہلے آپ سے ہمارے دو سوال ہیں. اپنے عقیدے کی وضاحت کریں, دوسرا حرام کی تعریف کریں, حرام کی تعریف. یہ لڑائی ہے, گفتگو نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی دیو کے بندر ہیں, دیو کے پجاری ہیں, یہ جتنے بھی خانوی کے چاہنے والے ہیں, یہ سب اسی طرح کی بکواس کرتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا, اب تو بھی اپنا عقیدہ بیان کر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے؟ نور مانتا ہے یا بشر مانتا ہے یا دونوں مانتا ہے؟ اس نے بیان نہیں کیا, اس نے واضح نہیں کیا, کلیئر نہیں کیا. اب ادھر ادھر کو دوڑ رہا ہے. ابھی تک دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اچھے طریقے سے بات کر کے, سکون کے ساتھ بات کر کے, اور انسانیت کے ساتھ ہے نا, اور انصاف کے ساتھ بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے, اپنے چار اکابروں کو مسلمان ثابت کر دے. ایسا ابھی تک کوئی دیوبندی پیدا نہیں ہوا ابھی تک. اگر انصاف ہے تمہارے اندر تو جیسے میں نے بتایا, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں, مگر افضل البشر مانتا ہوں. ایسے ہی تم بتاؤ کہ تم رسول پاک کو صرف بشر مانتے ہو یا صرف نور مانتے ہو یا نور اور بشر دونوں مانتے ہو. کلیئر کرو پہلے اس کو, باقی بات بعد میں ہوں گی. بات سمجھ رہے, تمہارے بڑے بڑے مفتیوں کی رائٹ نکال دی ہے میں نے. ارے بات ہو گئی پوری آپ کی. پہلے اس بات کو کلیئر کیجیے, ادھر ادھر مت بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں آپ. بات پوری ہو گئی آپ کی. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہا ہوں یا دونوں مانتے ہیں؟ آپ سنیں گے تبھی تو. سنی نہیں رہے آپ میری بات. پہلی بات جو ہے, ایک تو آپ تو طلاق سے بات کرنا بند کریں, سلیقے سے بات کریں, ٹھیک. دوسری بات یہ, آپ بدتمیزی بھی بہت جلدی اترتے ہیں, یہ آپ کی غلط بات ہے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ سلیقے سے بات کریں, ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے, ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. نور کس حیثیت سے ہے, بشر کس حیثیت سے ہے, اس کا حوالہ پیش کر دو اپنے عقیدے کا. میں جب آؤں گا اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کروں گا, کس حیثیت سے نور ہیں, کس حیثیت سے بشر ہیں, اور اپنا معتبر ترین حوالہ بھی لاؤں گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے عقیدے کو مکمل کریں, وضاحت کریں اور حوالہ پیش کریں. بات تبھی آگے جائے گی, اس سے پہلے بات آگے نہیں جائے گی. میں گفتگو سے نہیں ہٹ رہا, میری بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں, اس پہ حوالے لے آئیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے ان دونوں کام کے بعد میں اپنا عقیدہ بھی لاؤں گا, اس کی وضاحت بھی لاؤں گا اور حوالہ بھی لاؤں گا. بس اتنی سی میری آپ سے گزارش ہے, آپ ہی پوری کر دیجیے. تمہارے جیسے چتر چالاک ڈیلی آتے ہیں میرے پاس. آئی سمجھ میں, پہلے جیسے میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا, جیسے میں نے اپنی بات بتائی, ویسے ہی آپ بھی اپنا عقیدہ بیان کیجیے پہلے کہ آپ رسول پاک کو نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں. بس یہیں اٹک گئے, بس اتنے پہ اٹک گئے. ارے میں نے کھل کے بولا کہ میں رسول پاک کو نور اور بشر دونوں مانتا ہوں, تو تم بھی کہو نا. چلیے اب آپ ایک بات بتائیے گا, آپ مجھے بتائیے گا, آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ارے کتنے یار, دیکھو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہالت صرف خالی بغیر پڑھے لکھے کو جاہل نہیں کہتے, پڑھے لکھے جاہلوں کو بھی کہتے ہیں جو جہالت کرتے ہیں جان بوجھ کر. تم جہالت اتنی بڑی کر رہے ہو. تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے کیا ہے. میں نے تم کو بتایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر دونوں مانتا ہوں. یہ میں نے اپنی بات بتائی. اب تم اتنی بات کہنے میں مر کیوں رہے ہو؟ جنازہ کیوں نکل رہا ہے تمہارا؟ اتنی بات کہنے میں کیا جا رہا ہے کہ تم رسول پاک کو نور مانتے ہو یا نہیں مانتے, بشر مانتے ہو کہ نہیں مانتے, یا نور اور بشر دونوں مانتے ہو یا دونوں نہیں مانتے. اتنی بات کہنے میں جنازہ نکل رہا ہے آپ کا. بس ہو گئی بات پوری. اب سن لو ہماری, آپ کو اپنے عقیدے کی حیثیت بتانے میں موت کیوں آ رہی ہے؟ ارے تمہیں موت آ رہی ہے, تمہیں موت آ رہی ہے. آپ کال ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, ڈالیں گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں بھائی, تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, آپ کے عقیدے کے بعد میں بھی اپنے نظریہ پیش کروں نا. میں نے تو بتا دیا مسلمانوں, یہ لڑائی ہے, جھگڑا ہے, اور ان جیسے کی اوقات نہیں. ارے ان جیسوں کی کیا اوقات ہوگی جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی راشد بیٹھا ہے یا ان کا مناظر نظر محمد بیٹھا ہے, اس جیسے کی لیٹرین میں پیشاب نکل جاتا ہے نور حسن کا نام سن کے, تو ان کی کیا اوقات ہے؟
تمہاری کوئی اوقات نہیں. نظر محمد کا پیشاب نکال دیا ہے میں نے, فون کاٹ کے بھاگا ہے میرے سامنے. وہی بات, نظر محمد کا جو ہے اتنا جگرا نہیں ہے مجھ سے کسی بھی عقیدے پر بات کر لے اور اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے, کفر کے گھاٹ سے انہیں جو ہے نکال لے. نظر محمد کی اوقات نہیں ہے. تمہارے جیسے چوزوں کی کیا اوقات ہوگی ابھی جو پڑھ رہے ہو تم, جو پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں جو مفتی ہیں, ان کا پاجامہ آگے سے جو ہے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جاتا ہے. آئی سمجھ میں؟ بات پوری ہو گئی آپ کی, بات پوری ہو گئی. لڑائی جھگڑا مت کیجیے, جیسے آپ بولو گے ویسے میں بولوں گا. آپ تو پیار سے بات کرو گے تو پیار سے بات کروں گا, اور اگر آپ اسی طرح کی بات کریں گے. آپ تو بدتمیزی کر رہے ہیں بہت دیر سے. دیکھیے جناب, میرے اندر یہی کمی ہے, میرے اندر یہی کمی ہے. سامنے والا پیار سے بات کرتا ہے, میں پیار سے بات کرتا ہوں. سامنے والا اگر اپنے دکھاتا ہے تو پھر ابھی تک میں نے آپ سے بات کیجیے. پہلے اس معاملے کو پہلے سالو کیجیے, اس کے بعد میں ہی کوئی بات ہوگی. آئی سمجھ میں, اس کے بعد میں ہی کوئی بات ہوگی. پہلے آپ اس کو کلیئر کیجیے, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بھی مانتے ہیں, بشر بھی مانتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہوئی. اگر اتنی بات پہلے کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ آئیے, اب آئیے موضوع پر. نہیں, اگر اتنی بات آپ پہلے کہہ دیتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ آ جائیے, آپ اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کرتے, آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں. نور کی حیثیت سے مانتے ہیں, بشر کی حیثیت سے مانتے ہیں. اچھا اچھا, جی چلیے بولیے. جی آپ بتائیے کس حیثیت سے مانتے ہیں آپ؟ آپ بتائیے نا کس حیثیت سے مانتے ہیں آپ, پہلے آپ بتائیں گے نا. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے. جی سمجھے؟ جی ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے, اس لیے ہم نور بھی مانتے ہیں. اور پھر بشری لباس میں, بشری غلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بشری حالت میں ان کو بھیجا, بشری لباس میں ان کو بھیجا. ٹھیک ہے, ہم اس لیے بشر بھی مانتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے کھانے کا طریقہ سکھائیں, چلنے کا طریقہ سکھائیں, بول چال کا طریقہ سکھائیں, ہے نا, رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے, کیسے جلنا ہے, بہت ساری چیزیں پھر آ جائیں گی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہے. اچھا, بشری لباس میں تشریف وہ لائے گا جو بشر نہیں ہوگا, اس لیے یہ لازم آیا نا. کیا چیز بشری لباس میں وہ تشریف آئے گا جو بشر نہیں ہوگا؟ جی سمجھا نہیں میں کچھ. بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا. بشر نہیں ہوگا جی, جیسے حدیث جبرائیل پڑھی ہے آپ نے؟ الحمدللہ پڑھا ہے, مگر میں سمجھا نہیں کہ بشری لباس میں وہ تشریف لائے گا. آپ نے کہا کہ جو نور ہوگا بشر نہیں ہوگا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں, آپ نے جو کہا کہ حقیقت کے اعتبار سے نور ہے, بشری لباس میں تشریف لائے ہیں, تو آپ کا یہ جملہ کہ بشری لباس میں تشریف لائے ہیں, ٹھیک ہے, جی جی جی, بشری لباس میں وہ تشریف لائے گا جو بشر ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بشر ہونے کا انکار کر دیا نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشریت, آپ نے بشر ہونے کا انکار کر دیا. دیکھو بھائی, دیوبندی اگر جھوٹ نہ بولے تو دھرم ہی نہیں چلے گا. یہ بدتمیزی کرنے میں اتر گئے آپ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات کریے نا. آپ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ کر رہے ہو, جو بات میں نے نہیں کہی تم اس بات کو میرے اوپر جو ہے الزام ڈال رہے ہو. الزام کہاں لگا رہے ہو بھائی؟ آپ نے کہا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے نور ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے, اور میں تمہارے دیوبندیوں کے کتاب سے ثابت کروں گا. ارے ثابت کرنا بھائی, ثابت کرنا. ہمارے تمہارے چیزوں کا جنازہ. ارے یار بات تو سن لو پہلے, تم خواہ بدتمیزی اتر جاتے ہو. بشری لباس میں تم نے مجھے کیسے کہا کہ تم نے جو ہے حضور کی بشریت کا انکار کر دیا؟ دلیل دے رہا ہوں میں نے حضور کی بشریت کا انکار بھائی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. دلیل آپ کو ثابت کیجیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کہاں کیا ہے, کس جگہ کیا ہے, کب کیا ہے, ثابت کیجیے. مسلمان بھی سن رہے ہیں بھائی. دلیل آپ کو دے رہا ہوں نا. بشری لباس میں تشریف وہ لائے گا جو بشر نہیں ہوگا. حدیث جبرائیل پڑھ کے دیکھیے گا آپ. اچھا, تو دوسری بات, اب ایک منٹ. جی, تو آپ رسول پاک کو جی کس اعتبار سے نور مانتے ہیں اور کس اعتبار سے جو ہے بشر مانتے ہیں؟ بات ختم ہو گئی, ذرا کلیئر کیجیے, دیکھ لوں تم کتنے پانی.
آپ پہ جو میں نے تنقید کی پہلے آپ اس کا جواب دیجیے. نہیں, پہلے مجھے اس بات کا کلیئر کیجیے, آپ رسول پاک یہ کیا ہوا؟ آپ جو نور مانتے ہیں آپ کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ دیوبند کے ملا جی ایک منٹ, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو جو ہے اصل مانتے ہیں یا نقل مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اصل ہے یا بشریت اصل ہے؟ ایک منٹ, پہلے بشریت ہے یا نور ہے؟ پہلے یہ بتائیے, پہلے حضور کی نورانیت ہے یا بشریت ہے, یہ بتائیے پہلے. جو آپ کی بیان کردہ وضاحت پہ تنقید ہوئی ہے اس کا جواب دیں. ارے مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ آپ جواب دیجیے, جواب پہلے آپ ہوا یہ کیا طریقہ ہوا؟ مسلمانوں, یہ دیوبند کے دیوبندی ملا جی یہ بحث کرنے چلے ہیں, میرے اوپر الٹا الزام لگا رہے ہیں. بھائی آپ اور یہ کہہ رہے ہیں ملا جی یہ بتائیے, ہوگا آپ نے بشر ہونے کا انکار کیا, جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ وسلم آپ نے تنقید نہیں, میں سنوں حضور کی اصلیت کیا ہے, بشریت یا نورانیت؟ حضور کی اصلیت جو بھی ہو میں بیان کروں گا. آپ بتائیے نا, ابھی بتائیے, تنقید آپ پہ تنقید آپ پہ پہلے دیکھیے بات نہیں ہے. ابھی بتا دیا کہ حضور کی اصلیت بشر ہے تو میں ابھی ان کے گھر کی کتاب سے ثابت کروں گا اور ہم خود بھائی میں خود بیان کروں گا, آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری تنقید آپ کو یہ ہے کہ بشری بات میں تکلیف ہو جائے گا جو بشر نہیں ہوگا. آپ نے بشر ہونے کا انکار کیا ہے, حدیث جبرائیل پڑھ کے مت کاٹنا, جواب دے کے جائیے گا اس بات کا. بشری بات میں تکلیف لائی ہے, مت کاٹنا, بھائی صاحب جواب ہے آپ منہ سے انکار, جواب ہے آپ مت کاٹنا بیٹا. آج میرے منہ سے انکار کس نے سنا ہے؟ نہیں جواب فون مت کاٹنا. آج پھنسے ہو تم, بشری بات میں تشریف ہو جائے گا جو بشر نہیں ہوگا. آپ نے نبی کریم کے بشر ہونے کا انکار کیا ہے, اتنا بڑا ججن اور فریب کرتے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو؟ ارے بھائی بدتمیزی کیا دعا کرتی, تنقید پہلے آپ پہ, سوال پہلے آپ پہ, جواب دیجیے گا. جواب دیں گے تو بات آگے چلے گی, بات آگے نہیں جائے گی. بشری ہونے کا انکار آپ نے کیا ہے, جواب دیں گے آپ نہیں دیں گے؟ معاذ اللہ نہیں, جواب دینا پڑے گا آپ کو, معاذ اللہ سے کام نہیں ہوگا بیٹا. یہ شرم زبانی ہم کو بھی آتی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بولا میں کافر کی اولاد ہوں کیا؟ جی بشری لباس میں تنقید ہے, بشری لباس میں آپ نے سامعین دیکھ لو, اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا انکار کر رہا ہے. پہلے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کر رہا ہے یہ, اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے. اتنا بڑا دجن اور فریب, ابھی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ نبی کریم علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کر رہے ہو اور چلے ہو مناظرہ کرنے کے لیے. ارے قرآن کریم کی وضاحت پڑھ کے دیکھنی چاہیے تھی, پڑھ کے دیکھنی چاہیے تھی آپ سے. میں نہیں چکوں گا اگر آپ جواب دیں گے تو. ارے نہیں بیٹا, آج پھنسا ہے کیا آ گئے, ہم بتائیں گے مناظرہ کسے کہتے ہیں. آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کیا ہے, جواب آپ دے رہے ہیں نہیں. بشر ہونے کا انکار کیا ہے, جواب آپ دیں گے ہاں یا نہ کرو بس, ہاں یا نہ کرو بس. پن کے دورے پڑنے لگے کیا؟ نہیں پاگل کوئی دورے نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شرم زبانی ہم کو آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں شرم زبانی ہم کو آتی ہے, اور جب یہ آڈیو یوٹیوب پہ ڈال دو گے تو مجھے دکھا دینا, سامعین دیکھ لیں گے کہ بریلوی مناظر نے نبی کے بشر ہونے کا انکار کر دیا. حدیث پڑھی گئی, جواب نہیں دیا گیا. حرام کی تعریف معلوم کری, تعریف نہیں کری گئی. معاذ اللہ کی حقیقت معلوم کری, نہیں بتائی گئی. یہ مسلمانوں یہ لڑائی ہے, ایسے لوگوں سے تو میں بات نہیں کرتا ہوں. اب تو اتنا بتا دیں خاموشی سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اگر نور نہیں ہے تو پھر بشر ہوگی, یہی تو ہوگا. آپ ہو گیا اب میری بات سنو, پہلے مجھے بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال پہلے آپ پہ, آپ نے ان کے اندر کلیئر ہی نہیں کرتے بات کو. اگر یہ ابھی کلیئر کر دے تو میں ابھی اس کا جنازہ نکال دوں گا انشاءاللہ. ابھی مجھے بتا, میں نے تو حضور کی حقیقت نور بتائی, اگر حضور کی حقیقت نور نہیں بشریت ہے تو ابھی کیا ابھی ہاں یا نہ کا جواب دو. جی میں تم کئی لوگ جمع ہو, پیچھے سے کچھ جو ہے سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں, ہے نا؟ کیا ہے میں تو نہیں جانتا, مگر دنیا دیوبندیت کے کسی بھی دیوبندی ارے بھائی
ارے بھائی کمرے میں رہتے ہیں تو ساتھ ہی تو رہتے ہیں کمرے میں رہنے والے. مجھے اتنا بتائیے، میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، تم نے اس کا انکار کیا اور میرے لیے کہہ دیا کہ تم نے بشریت کا انکار کر دیا. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے، واضح کیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں تشریف لائے ہیں. حقیقت کیا ہے حضور کی یہ بتائیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے، بشری لباس میں تشریف لائے ہیں، مگر بشری لباس میں تشریف وہ لائے گا جو بشر نہیں ہوگا. اس کا جواب دیجیے. میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. نہیں بیٹا، جواب آپ دیں گے. پہلے سوال آپ سے. میں نے تو کہہ دیا، میں نے تو بتا دیا، جواب دے دیا. میں نے جواب دیا آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے. ٹھیک ہے. اب تم نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور کی بشریت کا ہی انکار کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ میں نے کوئی انکار نہیں کیا. اور پوری بات میں بتا رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے. یہ مت بتائیے کہ حضور بشری لباس میں تشریف لے کے آئے. حضور کی حقیقت کیا ہے، نور یا بشر؟ ان دونوں میں سے کیا چیز ہے یہ بتائیے. بس بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، لوگ سمجھ لیں گے، فیصلہ کر لیں گے. حضور کی حقیقت کیا اس کو بیان کیجیے. دیکھیں گفتگو پھر وہیں رکی ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا تم ہیلا بیلا سمجھ رہے ہو. تمہارے دیوبندی مفتیوں کے پیشاب تک نکالتی ہیں میں نے. ارے یار پیشاب کیا نکالا تھا؟ تم اس سے بات نہیں کر پا رہا. گفتگو کرنے کا میں قائل نہیں. ابے 30 وقت اتنا پریشان ہے کہ فون کاٹنے کا موقع کیسے ملے؟ ابے 30 وقت اتنا پریشان ہے فون کاٹنے کا موقع کیسے ملے؟ میں نہیں کرتا اس گفتگو کو. مجھے کیا بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآنیت ہے یا بشریت ہے؟ بس اتنا واضح کیجیے آپ. آپ بس اتنا واضح کر دیجیے. آپ نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں تشریف لائے ہیں. اس پر ہمارا سوال یہ کہ بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا. دیکھ لیجیے ان جاہلوں کی جہالت کو ملاحظہ فرما لیجیے. کیا ملاحظہ فرما لیجیے؟ عام یہ کہہ رہے ہیں املی. ارے بھائی میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ کہنا چاہیے حضور کی حقیقت نور نہیں بشریت ہے. یہ دو ہی چیزوں پہ تو جھگڑا ہے نا، نور اور بشر پہ تو جھگڑا ہے نا. اب یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور کی حقیقت پہلے یہ واضح کریں گے. دیکھو مسلمانوں دیکھو سن لو، انہوں نے پہلے کہا کہ مسلمانوں سن رہے ہیں الحمدللہ، فیصلہ بھی کر لیں گے. ہاں میں بتا رہا ہوں یار، میری بات تو سنو. آپ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ انہوں نے نور نے پہلے کہا کہ نور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے، بشری لباس میں تشریف لائے ہیں. اس سے میں نے سوال یہ کیا تھا بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے بشر ہونے کا انکار کیا. یہ سوال تھا اور اس سوال کا جواب سوال کا دیکھو استغفر اللہ، سوال کا جواب نہیں بنتا. سوال کا جواب ہو تو دو. میں نے کہا کہ دیوبندی دھرم کے لوگ جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کریں، دغابازی نہ کریں. آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں بتاتا رہتا ہوں مسلمانوں کو، آپ نے کہا نہیں بتاتا رہتا ہوں دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہونا ضروری ہے. ارے چھوڑو اس کو یار، ہمارا سوال ہے، اثر ہی نہیں ہوگا. ہمارا بس اتنا سا سوال ہے کہ آپ نے بشر ہونے کا انکار کیوں کر دیا؟ اب پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ نورانیت ہے، نور ہے یا بشریت ہے؟ بس اس پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نبی کریم علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لائے ہو تو بشر ہونے کا انکار کیوں کر دیا آپ نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں بات کو مت پلٹو. ایسے جاہلوں سے بات نہیں کرتا ہوں میں، ایسے جاہلوں سے بات نہیں کی. تو کلیئر کرنا، تو کلیئر کرنا، تو کیا چاہتا ہے کلیئر کر. میں کلیئر کروں گا بھائی صاحب. پہلے آپ کرنی پڑے بشری لباس میں وہ آئے گا جو بشر نہیں ہوگا. آپ نے ہر بات کو واضح کیا اور میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی دیوبندی آ جائے، سبق پڑھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور ہم کو غلط ثابت کر دے، دنیا کا کوئی بھی دیوبندی ہو، میری طرف سے انعام ہے. اور یہ دیوبندی اپنی ہی بات کو جو ہے چگلا رہا ہے، یہ دیوبندی اپنی ہی بات کو چگلا رہا ہے اور اپنی ہی کو بیان نہیں کر رہا ہے. اگر ابھی تو نور نہیں تو پھر بشر ہونی چاہیے. ابھی تو سوال نور حسن کے سینے پہ رکھا ہوا ہے. بشری لباس میں تشریف لے آئیں گے جو بشر نہیں ہوں گے، آپ نے بشر ہونے کا انکار کر دیا ہے. خاموش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اگر نور نہیں تو بشر ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک کیا ہے، بشر ہے یا نور ہے؟ یہ بتائیے، بس اتنا بتائیے، کلیئر ہو گیا.
آپ صرف اتنا بتائیے کہ بشری لباس یہ لڑائی جھگڑا ہے اور اس لڑائی جھگڑے کو میں پسند نہیں کرتا اور یہ اپنی جگہ پہ پھنس گیا ہے. اور ہوں زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں ہوں. یہ دیکھو مسلمانوں بریلوی کال کاٹ کے بھاگنے لگا, بشریت کا انکار کرا, کال کاٹ کے بھاگ رہا ہے. بشریت کا انکار کرا, دجل کرتے ہو تم لوگ, فریب کرتے ہو. سر بلند دیوبند, دیوبند سر بکف, سر بلند دیوبند, دیوبند سر بلند دیوبند, دیوبند دیوبندی. ارے میری جان, تو بس اتنا بتا دے کہ بشریت کا انکار کیوں کر دیا تو نے. مجھے یہ تو بتا دے بشری لباس میں تشریف کون آئے گا نا, بشر نہیں ہوگا. ارے یہ سوال رکھا ہوا ہے. ارے شام کو بات کر لیے میرے لال کی فیصلہ. ارے میرے لیے فون کر لے, ارے میرے لیے فون کر لے جا. ارے میرے لال دلی دلی فون کر لے, جواب دے گا. بشری لباس میں کون آئے گا, جامعہ پہ عمل ہو جاتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کرانا چاہتا ہوں, بہت نکلے میرے آسمان بہت کم نکلے. سامعین دیکھتے رہیے گا, آپ بریلی بدتمیزی کو سکتا ہے. نہیں کے بشر ہونے کا انکار کیا. میں چیلنج دے رہا ہوں تجھے 3 دن کا, اپنے اکابر سے رابطہ کر, پھر مجھے اس کا جواب دے کہ سوال یہ کیا گیا ہے بشری لباس میں کون آئے گا جو بشر نہیں ہوگا. اس سوال کا جواب دے گا. ہم اس سے آگے بات کریں گے. مناظرہ آگے تبھی جائے گا جب اس سوال کا جواب دے گا. مناظرہ آگے تبھی جائے گا جب اس سوال کا جواب دے گا. تو یہ سمجھتا ہے بولنا تجھے ہی آتا ہے. اگر تجھ جیسے مولوی جیل میں آ رہا تو 25 نکلتے ہیں بیوقوف جاہل کہیں گے, نبوت کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے کہ رسول پاک کی حقیقت اگر نور نہیں ہے تو پھر بشر ہوگی, تو اس پہ تو ہاں نبی نے پاک علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لائے ہیں تو بشر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنا بتا, بس کتنا بتا دے بشری لباس میں تشریف ہو رہا ہے جو بشر نہیں ہوگا. کہیں کہ میں نے تجھ سے کچھ کہا ہے اس بارے میں, میں نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت دونوں مانی ہے. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو نے یہ کہا ہے حرامی کا کال کٹ کر رہا ہوں, سور کے بچے کا. سنا جناب حضرات آپ نے ان دیوبندیوں کی شیطانی حرکت, شیطانی فطرت. میں بار بار کہتا ہوں کہ دیوبندی ہو بے شرم اور بے غیرت نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم, بے حیا, بے غیرت ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی اچھا بھلا آدمی گستاخ رسول بن ہی نہیں سکتا, وہابی دیوبندی کوئی بن ہی نہیں سکتا. بہرحال اس نے کس طرح کے الزام لگائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر طنز کر رہا ہے, جبکہ تھانوی اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو تسلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے نور سے پیدا فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا, اور پھر اسی نور سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, فرشتے پیدا فرمائے, لوح قلم پیدا فرمایا, ہے نا. اور مطلب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا. فرشتے جو ہیں نا, جن کو یہ نور مان رہا ہے یہ دیوبندی, فرشتوں کو تو یہ دیوبندی نور ہی مانتے ہیں نا. یہ نور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہیں. بتائیے, فرشتوں کو تو نور مان رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے لیے موت آ رہی ہے. یہی ہے کفر. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, میرے نبی کی بارگاہ میں تم اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرو. بے ادبی کرنا تو دور کی بات, توہین کرنا تو دور کی بات, یعنی اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, برباد ہو جائیں, ہے نا, اور تمہیں جو ہے خبر بھی نہ ہو, تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو. بہرحال آپ حضرات
فیصلہ کریں. جو دیوبندی لوگوں میں دھوکے میں پھنس گئے ہیں وہ نکلیں. رسول پاک کی اگر غلامی قبول ہے تو نکلیں وہابی دیوبندیوں سے، جماعت والوں سے نکلیں، اور دیکھ لیں کہ یہ کس طرح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر بحث کر رہے ہیں. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. جو نئے بھائی اس چینل پر ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے گستاخ رسولوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو جن کے دلوں پر مہر ہے وہ ان کو کبھی بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کے سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئے گی. رسول پاک کی شان و عظمت ان کے سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر تم اپنا ایمان برباد نہ کرو، تم اپنے ایمان کو بچاؤ مسلمانوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو. سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.